نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی آج قرآن مقدس کے تقریباً 11.5 پارے مکمل ہو گئے، جس میں سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ یونس کی تلاوت کی گئی اور سورہ ہود کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید ہمیں صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ میں چند چیزیں بیان کی گئیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو کسی بھی چیز پر اترانا یا اس پر فخر کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اپنے مال و دولت پہ فخر کرنا ہو، اپنی اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا ہو، یا حسب و نسب کو لے کر اپنے آپ کو معزز سمجھنا ہو، اس طرح کی، یا بہت سارے لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی کو لے کر خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں کسی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے ایک اس کے ضمن میں بات آتی ہے کہ ایک جنگ حنین، جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس نام کے بارے میں، جنگ حنین، یہ اس موقع پر واقع ہوئی جب فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ فتح مکہ سے پہلے مکہ والوں کا حال ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت تو تھی، دل میں اس بات کی شمع روشن تو ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ انہیں اپنے خانہ کعبہ کو لے کر بھی یہ فکر تھی، اگر وہ سچے رسول ہیں تو اللہ رب العزت انہیں خانہ کعبہ پر ضرور قابض دے گا۔ تو اس بات کو لے کر ان کے وہم و گمان میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یابی نصیب فرمائی اور خانہ کعبہ کے اندر گھس کر تمام بتوں کو توڑا، فتح مکہ ہوئی، تو اب جو اس وقت کے نوجوان مسلمان تھے، یہ جوگ در جوگ اسلام میں آنے لگے، مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ کافی تعداد میں لوگوں نے کلمہ حق پڑھا۔ اب اس دوران جہاں یہ سارے معاملات ہوئے، یہ چیزیں پیش آئی، دو قبیلہ جو عرب کے اڑوس پڑوس میں آباد تھا، قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف، ان دو قبیلے پر برا اثر پڑ گیا۔ ان دونوں قبیلوں نے ایسا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کی، اب اس کے بعد اگلا نمبر ہمارا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اور چونکہ قبیلے ثقیف اور قبیلے حوازن یہ جنگ و جدال میں بہت اعلیٰ تھے، تیر اندازی تلوار میں یہ بڑے ماہر تھے، لہٰذا انہوں نے اس بات کا اعادہ کر لیا، اس بات کا ارادہ بنا لیا، عزم مصمم کر لیا کہ اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے اپنے پاس سے عبداللہ بن ابی حضرت، ایک صحابی ہیں، ان کو بھیجا کہ جا کر ان کا جائزہ لے کر آؤ کہ وہ کہاں تک ہیں اور کس تیاریوں کے ساتھ ہیں۔ یہ صحابی ان کے درمیان گئے اور وہاں جانے کے بعد جب ان کا جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ماں، ساز و سامان، بیوی، بچے کے ساتھ میدان میں اتر پڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر پریوار کے ساتھ آ جائے، جنگ میں کبھی بھاگنے کی نوبت آئے تو بھاگ نہ سکے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ساز و سامان اور پریوار کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ کر لیا۔ اتنا سننا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فتح مکہ فرمایا تو آپ کے پاس تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ فرمائے تو اس وقت 2,000 نوجوانوں نے اور کلمہ پڑھا، تو تقریباً 12,000 کا لشکر آپ کے پاس تیار ہوا، اور 8 شوال کو آپ جنگ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ وہاں پر روانہ ہوئے
اور اس طرف جانے لگے، تب اتنی کثرت اور اتنی تعداد دیکھ کر صحابہ کرام کے منہ سے ایک جملہ نکل آیا کہ ہم تو اتنا زیادہ ہیں، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ یعنی اس پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، آپ سماعت فرمائے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہاری کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، تم پھر گئے اور بھاگ گئے۔ یہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے بتایا، انہوں نے اپنی کثرت پہ فخر کیا نا، ہر کوئی ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ اب اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ پیش کیا جنگ حنین میں، یہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے ہزاروں کی تعداد میں تیر برسائی، اور جب تیر برسانا تھا تو جو 9 مسلمان تھے، ابھی نئے نئے کلمہ پڑے تھے، ان کے درمیان بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے درمیان جیسے ہی بھگدڑ مچی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مہاجرین اور انصار جو تھے، انہوں نے بھی اپنے پیر کو اکھاڑ لیا اور سب بھاگنا شروع کر دیے، یہاں تک کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر پر سوار تھے، اور تاریخ گواہ ہے آپ بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، انا النبی لا یکذب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے انصار کو آواز دی، دوسری طرف مہاجرین کو آواز دی، پھر حضرت عباس جن کے بارے میں فرمایا گیا یہ بلند آواز تھے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت و قوت دی کہ جب یہ آواز دیتے تو ان کی آواز دور دور تک پہنچا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے کہ تم آواز دو، تب آپ نے آواز دیا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگو، یا للمہاجرین، اے مہاجر کے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلب فرمایا ہے۔ اتنا سننا تھا، سب نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس سب لوگوں نے آواز سن کر جب حاضر ہوئے تو اب ان کے واپسی کے بعد اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ پھر جتنے بھی قبیلے ثقیف اور حوازن کے لوگ تھے، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ لیکن یہاں پر جو تفسیر میں آپ کے سامنے بات عرض کرنی وہ کیا ہے؟ وہ بات یہی ہے کہ اپنی کثرت پر کبھی بھی فخر نہ کریں۔ آج ہمارا یہی تو سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے، ہم 1,25,00,000 ہیں، 1,30,00,000 ہیں، اسی کی تعداد میں مست ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم کبھی بھی کثرت سے نہیں جیتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی فتح جنگ بدر اگر ہوئی ہے، اس میں کیا تھے؟ کوئی تعداد تھی؟ 313 تھے، وہ بھی نہتے تھے، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی ساز و سامان نہیں، ہتھیار نہیں، لکڑیوں سے جا کر انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی کہ نہیں؟ عزیزان مکرم، اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کا حقیقی بھروسہ اسباب پر نہیں، رب تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ہم کن چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، ان چیزوں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے بارہا کوشش کی، ہزاروں کی تعداد لا کر یہاں کے بادشاہوں سے جنگ کرنے کی کوشش کی، ہار کر بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ اسی دوران آپ تشریف لا رہے تھے ہندوستان کی طرف، 7 سے 8 لوگ تھے آپ کے پاس۔ یہ بادشاہ ہارا ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا یا وہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے دیکھا یہ گدڑی پوش بزرگ یہاں سے جا رہے ہیں، کہا بابا کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔
کیا کہا؟ ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں. غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا. اب جب اس نے سنا، کہا میرے پاس اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، سپاہی ہیں، ہاتھی ہے، ہتھیار ہے، باوجود اس کے ہم ان پر ہار گئے. آپ نہتے ہیں اور 8 لوگ کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم فتح کرنے جا رہے ہیں ہندوستان. تو اب آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے. تو نے ان سپاہیوں پہ بھروسہ کیا، ان ہتھیار پر بھروسہ کیا، ان جانوروں پر بھروسہ کیا. میں ان اسباب پہ بھروسہ نہیں، رب تعالیٰ کے بھروسے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت کے بھروسے جا رہا ہوں. عزیزان مکرم، ہمارا سب سے زیادہ جو توکل ہونا چاہیے وہ رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اسی طرح میں مبتلا ہیں، ہمارے تو بڑے یارو مددگار ہیں، ہمارے بہت چاہنے والے لوگ ہیں، ہماری فیملی اور رشتہ داری جہاں جاؤ وہاں پر موجود ہے. یہ ساری کثرت پہ فخر کرنا، اپنے حسن و جمال پر. عزیزان مکرم، آپ مجھے بتائیں یہ کثرت جتنی چیزوں کی ہے، اسی چیزوں کے بارے میں تو قرآن مجید فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. انسان صرف مال کی زیادتی کی طلب میں نہیں رہتا، بلکہ اس کی خواہش تو ہر اعتبار سے رہتی ہے. پراپرٹی ہو تو وہ بھی زیادہ ہو جائے، اگر کہیں پر عزت ہو تو یہ بھی زیادہ بڑھتی چلی جائے. اور یہ کثرت انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ خواہش دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کہا گیا نا، بہت پیاری بات کسی نے کہی کہ آدھی زندگی اس بات نے گوا دیا اور اتنی محنت کیا کہ زندگی اچھی طرح گزارے. اسی طرح محنت کرتا رہا کہ آگے کی جو زندگی ہے اچھی طرح گزرتی چلی جائے. اور آدھی زندگی کے بعد بیماریوں میں مبتلا ہوا، اب یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ زندگی بچ جائے، تو جتنا کمایا ہوتا ہے اس کو خرچہ کرنا شروع کرتا ہے. عزیزان مکرم، مرنے کے بعد نہ آپ کے دوست و احباب، رشتہ دار، مال و دولت، یہ زیب و زینت سب کو اکٹھا کر لو اور لاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے ساتھ باقی رہتی. وہاں پر کوئی ایک چیز نہیں دکھا سکتے آپ جو آپ کے ساتھ وہاں پر موجود ہو. آپ کا حسن و جمال 3 دن کے اندر وہ خراب ہوتا نظر آئے گا. آپ کے دوست و احباب، رشتہ دار، یہ سارے کے سارے دفن کرنے کے بعد اسی وقت رخصت ہوتے نظر آئیں گے. پھر مال و دولت، وہ تو جیسے ہی انتقال ہوا تھا اسی وقت اگر ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا ہو اتار لیا جاتا ہے، گلے کی چین ہو اس کو بھی کھینچ لیا جاتا ہے. میاں یہ تو سونا چاندی ہے جو ہم تن زیب کیے ہوتے ہیں، جو ہم کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کو بھی اتار دیا جاتا ہے، ایک سادہ سا لباس دے کر بھیجا جاتا ہے. تو ہم کن چیزوں پر کثرت پہ، کن چیزوں کی فراوانی پر ہم فخر کرتے نظر آئیں. عزیزان مکرم، قرآن یہی سمجھاتا ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا یہ فخر کرنا پسند نہیں فرمایا جو کہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کی جب ان عادت پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو عزیزان مکرم، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ جب ہم فخر کریں تو ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بات ہوگی. لہٰذا کسی چیز پر فخر و تکبر نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن مجید کا یہ میسج جو میں نے آپ کو دیا، تفسیر میں آج اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، آپ نے سماعت کیا. پھر کچھ لوگوں کے ایسے معاملات کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھا دیں. یہ کس کے بارے میں؟ کفار کے بارے میں، کافروں کے بارے میں. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھا دیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. ان آیتوں کو آپ دیکھیں، مسلمان سن کر خواب خرگوش میں ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج کے پرفتن دور میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے مہاراشٹر کی سرزمین پہ بڑا واویلا مسجدوں کو لے کر مچا ہوا ہے. مسجد میں اسپیکر کو لے کر میں بارہا اس بات کے بارے میں بولا کرتا تھا، ایک وہ وقت بھی آئے گا جب تمہاری اذانوں پہ بھی اعتراضات ہوں گے. آج دیکھو ہماری اذانوں پہ اعتراضات ہوتے کہ نہیں ہوتے.
وہ وجہ کیوں ہے مسجدیں پوری خالی ہیں، فجر میں کوئی نظر نہیں آتا؟ جن تعداد میں آپ رمضان کی پہلی فجر میں پڑھنے آتے ہیں اور ہر جگہ ٹوپیوں کے ساتھ مسلمان نظر آتا ہے، کیا سال بھر اگر یہ مسلمانوں کا معمول ہو، میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اسلام پر آواز بھی اٹھا سکے، کسی کی جرت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے تو ماحول بنا لیا عبادتوں کا۔ عزیزان مکرم، قرآن مجید جو یہ وعدہ فرماتا ہے، ان چیزوں کو لے کر دوسرے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ان کا رب اور ان کے قرآن جس میں اس نے وعدہ فرمایا یہ تو ہو کر رہے گا، اسی چیز کو لے کر تو یہودی بھی گھبرا رہے ہیں نا۔ وہ دجال کی پوجا کرتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ دجال آئے تو ہم ان کے ساتھ مل کر اسلام کو ختم کریں۔ وہ ہمارے قرآن کو دیکھ دیکھ کر آگے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بس اپنی زندگیوں کی مشغولات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ رب تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یہ الگ بات ہے۔ ہم اگر اسباب نہ بنیں تو ہمارے بعد آنے والے لوگ ضرور اسباب بنیں گے، ان میں ضرور شامل ہوں گے، لہٰذا ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اس طرح جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی قرآن پہ بھونکنا چالو کر دینا، کبھی اسلام پہ، کبھی مسجدوں کے مائک پہ لے کر یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے، کیونکہ انہیں اپنی روٹی اور بوٹی بھی تو سیکنے کا مسئلہ چاہیے، کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے۔ سارے جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک ضابطہ دے دیتا ہوں، جتنے لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں سارے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لینا، کسی نہ کسی تنظیم سے وہ جڑا ضرور نظر آئے گا آپ کو۔ چپ چاپ کسی بھی عبادت گاہ میں بیٹھنے والا شخص، اس کے اندر یہ حرکت نہیں دیکھیں گے کہ وہ اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دے۔ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف آج وہی لوگ بول رہے ہیں جنہیں اپنی تحریکیں چلانی ہوں، جنہیں اپنی پارٹیاں چلانی ہوں، جو کسی نہ کسی تنظیم سے جڑا ہے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن ہمیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے اعمال کی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور رب تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونک سے اسے بجھا دیں۔ ارے اللہ رب العزت نے جسے روشن کیا ہے وہ کیا مٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے، مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے کبھی تیرا چرچا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مٹا ہے تیرا کبھی چرچا۔ اور آپ کو بتا دوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اپنے آپ کی۔ اگر ہم خود کو سدھاریں گے تو یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم متقی ہوتے ہیں تو قرآن یہ بھی وعدہ فرماتا ہے کہ تم ہی غالب آنے والے ہو۔ لا تحزن، قرآن فرماتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، خوف مت کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے، شرط اتنی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ آج ہمارے درمیان ہے، ہم ان محفلوں میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ 30 دن کا ایک ماحول بنا کے نہ چلیں کہ 30 دن کی عبادتیں ہیں، 30 دن تک ہم نے ٹی وی کے چینل بھی بدل کے رکھنا ہے، 30 دن تک ہمیں اپنے موبائل کے اسٹیٹس بھی بدل کے رکھنا ہے، 30 دن تک ہمیں اپنے اسٹیٹس بھی چینج کرنا ہے، اپنی ڈی پی بھی بدلنا ہے، اپنے لباس بھی بدلنا۔ یہ 30 دن کے لیے نہیں، بلکہ اگر اللہ نے 30 سال کی زندگی دی ہے تو یہ عزم مصمم کر لو، اے اللہ جو تبدیلی تو نے ہمیں ماہ رمضان میں دی ہے، اس رمضان کی گزرنے کے بعد بھی ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ یہ اگر آپ عہد کر لیں، زندگی میں بڑا انقلاب آئے گا، اور قرآن اسی سب چیزوں کا درس دیتا ہے۔ بہرکیف تو اس آیت کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ آگے جنگ حنین ہو گئی، یہ ہو گئی، اس کے بعد مسجد ضرار کا بھی ذکر آیا، یعنی یہ ان جگہوں کے بارے میں ہے کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کے لیے تفریق، جدائیگی اور منافقت کی بات کی جائے، اسلام کو تہس نہس کی بات کی جائے، بانی اسلام کو تکلیف پہنچانے کی بات کی جائے، اگرچہ وہ مذہبی کیوں نہ ہو، اسے نیست و نابود کرنے کا حکم ہے، اور یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ ہوا کیسے تھا؟ اس آیت کا شان نزول میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد ضرار جو بنائی گئی، یہ مسجد قباء کے قریب میں ہی بنائی گئی تھی، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا منافق تھا ابو عامر نامی، یہ شخص ایسا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ وہاں موجود تھا، اور اس نے کہا آپ کون سا دین لے کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا میں دین حنیف لے کر آیا ہوں، یعنی ملت ابراہیم۔ اس نے کہا میں بھی اسی دین پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس دین پر نہیں ہو۔ کہا تم نے کیا تبدیلیاں کی اس میں، تم بدل کر اسے لائے ہو؟ آپ نے فرمایا میں خالص دین لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
عزیزان مکرم، پھر اس نے کیا کہا؟ اگر ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا تو اللہ رب العزت اسے ذلیل و خوار کر دے اور بے راہ ایسے ہی چھوڑ دے، اس کا مددگار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اب معاملات ایسے ہوئے، اس ناہنجاری کی منافقت جنگ حنین تک، جنگ تبوک تک، سب جگہوں پہ نظر آ گئی تھی۔ غالباً جنگ حنین اور جنگ احد تک یہ سب جگہ ساری جنگوں میں شامل تھا، اور جب جنگ احد کا معاملہ تھا تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو جو جنگ کرے گا میں ہر جنگ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہوں گا۔ پہلے اس نے بات کیا کہی تھی کہ آپ جس دین کو لے کر آئے میں اسی دین پر ہوں، لیکن اب اس کی منافقت سامنے آئی کہ نہیں؟ یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا نام منافق رکھ دیا تھا، ابو عامر منافق، اور اس کی منافقت صاف ہو گئی۔ عزیزان مکرم، پھر اس نے جنگ حنین اور دیگر معاملات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سازش کی اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی جائے جس کا نام ہے مسجد زرار، قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ اس مسجد کے بنانے کا مسئلہ کیا تھا کہ اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے، بانی اسلام کو۔ مسجد تعمیر ہوئی، سب کچھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ادھر سے گزر رہے تھے تو یہ لوگ گئے، اس کے جو حواری تھے، ماننے جاننے والے لوگ تھے، کیا ہم نے یہاں پر مسجد بنائی ہے یہ اس مقصد سے ہے تاکہ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ مسجد قباء تک نہیں جا سکتے اور مدینہ منورہ تک نہیں جا سکتے، مسجد نبوی تک نہیں جا سکتے، تو وہ کم سے کم آ کے مسجد زرار میں نماز پڑھ لیں۔ یہ انہوں نے بہانہ بنایا۔ عزیزان مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی سفر تبوک پہ جا رہا ہوں۔ غزوہ تبوک جہاں پہ ہوئی تھی اس مقام پہ تقریباً فرمایا جاتا ہے یہ مدینے سے 800 میٹر دور، کلومیٹر کی فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں واپسی کے بعد دیکھوں گا، رب تعالیٰ نے چاہا تو میں اس میں عبادت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تبوک سے واپس ہوئے تب اللہ رب العزت نے پھر انہوں نے واپسی میں بھی اصرار کیا تھا، آئیے ہمارے یہاں نماز پڑھ لیں، ایک بار تو آپ امامت کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مطلع فرما دیا۔ قرآن مجید میں وہی فرمایا جاتا ہے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرما دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا جاؤ اس مسجد کو تہس نہس کر دو، اس مسجد کو گرا دو۔ صحابہ کرام گئے، اس کی چھت کو اکھاڑ دیے، اس کے پلر کو گرا دیے، اس مسجد کو ختم کر دیے۔ یہاں پر عقیدہ جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ کیا؟ جن جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی، مسلمانوں میں جدائیگی کی، اسلام میں خباثت پیدا کرنے کی کوشش کرے، ان جگہوں کو مٹا دو، اگرچہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ کیا چلا؟ کوئی بھی مکتب فکر کا انسان ہو، اگر اس کی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو ان مسجدوں کو بھی مٹا دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اسی لیے لکھا کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کی مسجدیں بھی باطل ہیں، ان کی نماز بھی باطل ہے، ان کی اذان بھی باطل ہے، لہٰذا ان کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہماری مسجدوں میں جب بھی بات ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے۔ ہم ترانے گاتے ہیں تو ان کی محبت کے ترانے گاتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کی روشنی میں ہماری مسجد کی بقا کی دلیل بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسجدوں کو خادم بنائے۔ آگے اور بھی چیزیں بتائی گئیں مسجد زرار کے علاوہ، یہاں پہ صدیقین کی فضیلت بتائی گئی کہ صدیق کون ہیں۔
قرآن ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن فرماتا ہے دوست ہم بہت بناتے ہیں نا، دوستی کا بھی بہت بڑا ایک وقار ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہر شخص دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ جو جس سے دوستی کرتا ہے وہ اسی کے مذہب پر ہوتا ہے، یہ فرمایا گیا۔ تو دوست کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دوست کس سوچ کا ہے۔ اکثر نوجوانوں کے حالات جو بدلتے ہیں، پہناوے بدلتے ہیں، مائنڈ چینج ہوتا ہے، وہ دوستی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ایک عام طور پہ اسکول جانے والا بچہ ماں باپ کی کہنے بھی سنتا تھا، کام کاج بھی کرتا تھا، ساری چیزیں اس کی روٹین کے حساب سے چل رہی تھی، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب کالج کا رخ کیا، کچھ نئے دوست ملے جن کی سوچ آگے تھی، جن کا پہناوا لکھاوا گھومنے کے انداز الگ تھے، وہ ڈھلنا بھی شروع کر دیتا ہے اسی طرح، یہاں تک کہ اس کی خواہشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کی بچیوں کے بھی یہی معاملات ہیں کہ جب ان کے سہیلیوں کے پاس اگر کوئی فون نظر آتا ہے تو یہ بھی خواہش کرتی ہیں ہماری جتنی فرینڈس ہیں سب کے پاس فون ہے، ہمارے پاس ہی فون نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ فون میں کتنی برائیوں میں مبتلا ہیں، ان کو بھی برائیاں چاہیے ہوتی ہے۔ اور باپ ہر بیٹی کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک یہ بات ہوتی ہے آج یہ کچھ دن تک میرے پاس ہے، کچھ دن کے بعد یہاں سے جانے والی ہے، میں اس کی خواہشوں کو پورا کر دیتا ہوں، کیسے بھی کر کے اپنا پسینہ جلا کر خون جلا کر وہ اس کے لیے فون دلاتا ہے، اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ یہ سب میں ایسی ہوائی فائرنگ نہیں کرتا، نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ میں پہلے بار یہ بات کہتا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ نوجوانوں کے بارے میں بولا جاتا تھا ہمارا نوجوان بگڑ گیا ہے، نوجوان سے پہلے آج جو ابھی بلاغت کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں، جو ابھی بالغ ہو رہے ہیں، ان کی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں سب سے زیادہ بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ ان کی اسکولوں سے، ان کے کالجوں سے، ان کی ٹیوشن سے، ہر جگہ جا کر آپ رابطہ کر کے دیکھیں، اور ان کے درمیان جو لڑکے اور لڑکیوں کے معاملات بڑھتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گناہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان بھی اس حد تک گناہ نہیں کر رہا ہوگا۔ تو عزیزان مکرم، بولنا یہ ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے، سچوں کے بارے میں کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ ہم جس کے مذہب پہ جس سے دوستی کرتے ہیں اس کے مذہب پہ ہونے کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اور سچوں کا ساتھ یہ کس کی طرح ہے آپ کو بتاؤں میں، جس طرح کسی عطر فروش کی دکان میں کوئی اٹھتا بیٹھتا ہو، اگرچہ اپنے بدن پہ عطر نہ بھی لگائے، لیکن ان دکانوں میں بیٹھ کر خالی اگر وہ چلا بھی آتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی تمہارے پاس سے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی کی بنسبت الٹا کہیں اگر لوہار کی دکان پہ چلا جائے جہاں کوئلہ ڈال کر لوہے کو پیٹا جاتا ہو، اس کے انگارے اڑ رہے ہوں، آپ کچھ بھی نہ کریں، لیکن کپڑا اگر پہن کر آتا ہے تو کپڑے میں گرد و غبار لگی نظر آتی ہے، اور اگر ان کوئلوں کو ہاتھ میں لے لیا جائے تب تو تکلیف اور پوری ساتھ ساتھ وہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ وہاں سے آیا، ان دکانوں سے آیا ہے۔ تو اچھے دوست کی مثال ایسی ہے کہ آپ عطر فروش کی دکان پر گئے اور وہاں سے جب جدا ہوں گے تو آپ کے اعمال خوشبو دیں گے، آپ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور بروں کے بارے میں جو فرمایا گیا، جو دوستی کرتے ہیں ان کی مثال ان کوئلے جیسی ہے کہ اگر وہ جلیں گے نہیں لیکن پھر بھی تمہارے پاس رہیں گے تو تم کو گندا کر کے رکھیں گے۔ تو ایسی ذہنیت والے جو مسلمان ہیں کہ جن کی سوچ گندی ہے، ایسی ذہنیت والے جو لڑکے ہوں کہ جن کے اخلاق گندے ہوں، ان سے تھوڑا کنارہ کش ہوں، یا تو اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی بھی اصلاح ہو، ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ آپ بھی ان کے جیسے بننا شروع کر دیں۔ دو میں سے اگر کوئی ایک اچھا ہو تو ضروری نہیں کہ برے کے جیسا بن جائے، بلکہ جو اچھا ہو اسے اس کو جیسا بنانا چاہیے۔ اگر کوئی اچھا ہے تو کوشش کرے یہ بھی عبادتوں کی جانب آئے، یہ بھی رب کی جانب لو لگائے، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، تل کالی ہوتی ہے نا، اگر کہا گیا اسے گلاب کی پنکھڑیوں پہ رکھ دیا جائے اور 2-3 دن تک اس کے اوپر رہے تو اس کا کالا پن ختم ہو کے وہ لال ہو جائے گا، اس کا کالا پن ختم ہو جائے گا،
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ 3 دن گلاب کے ساتھ تھا، اور گلاب کا کلر ریڈ لال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا کلر بھی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سنگت کا اثر ہوتا ہے میرے دوستوں۔ تو اپنی سنگت کو سنوارو، اور یہ اثر، یہ ساری چیزیں دنیا میں نہیں، بلکہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، قبرستان جب ہم لے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم اپنے مردے کو جس کے بازو دفن کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آیا یہ گناہگار تھا یا نیک و صالح تھا؟ کیونکہ جو نیک و صالح ہوتے ہیں ان کی قبروں پر اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے، اور ان کی قبروں کے بازو میں اگر تمہاری قبر بنی تو اللہ رب العزت اس کی چھینٹیں تمہاری قبروں میں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا دوسرا رخ یہی کہ کوئی ایسا تھا جو گنہگار تھا، سختیوں میں مبتلا تھا، اس کے بازو میں ہم لے آ کے دفن کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی تکلیف کی بات ہوگی۔ جب کوئی نیکوکار انتقال کرتا ہے تو فرمایا گیا قبرستان کے مردے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں اسے لاؤ میرے پاس دفن کر دو، اسے لاؤ میرے پاس دفن کر دو، یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی تو ہے سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت سچوں کو پسند فرماتا ہے۔ عزیزان مکرم، خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچوں کے ساتھ ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ جھوٹ بولنا، بات بات میں جھوٹ پھیلانا ہماری عادت و اطوار بنتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے بچائے، اور جو مومن مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخالت صادر ہو جائے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کبھی کبھی وہ دھوکہ بھی دے دے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی مومن کی علامت ہے کہ جب بھی وہ بولے گا تو سچ بولے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اظہار سے قبل 40 سال اپنی زندگی کس طرح گزارا آپ جا کر دیکھیں۔ 40 سال آپ نے اس طرح زندگی گزارا کہ لوگ آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ صادق الامین کا لقب کیا ہے؟ یعنی سچ بولنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے۔ عزیزان مکرم، اپنی بات بات میں جھوٹ بولنا۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں میں، آج بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہوتا ہے، کوئی بھی حدیث آئی، کوئی بھی قول آیا حضرت علی کے نام پر منسوب، جس کو دیکھو وہ دوسروں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی جھوٹی بات آپ یوں ہی نہ پھیلائیں، ہر جگہوں پر اس کی تفتیش کر لیں کہ حقیقت میں وہ حدیث ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ حدیث نہیں ہے اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو دوسری حدیث اس کے بارے میں سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹ بات کو منسوب کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے بڑی کثرت سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ فرماتے کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی بات کو بار بار دہراتا رہے۔ کسی شخص کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے۔ عزیزان مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی بات آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بس ہمارے پاس آئی اور اس کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس آئی ان کے پاس بھیج دیا۔ ایک بار اس کی تفتیش ضرور کر لیں کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے۔ آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں، دوسروں کو بھیجتے ہیں، نیت آپ کی خالص ہوتی ہے کہ ہمیں ثواب حاصل ہو، لیکن اگر وہ بات سچی نہ نہیں تو آپ جھوٹوں میں شامل ہو جائیں گے۔ عزیزان مکرم، چند فضیلتیں اور بھی بیان ہیں یہاں پر سچوں کی اور جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں وعیدیں بھی ہیں۔ چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے اس لیے میں آخری چیزوں کی طرف آتا ہوں۔ آخر میں یہاں فرمایا گیا تین لوگوں کی توبہ کے بارے میں بھی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں فرمائی گئی کہ جب جنگ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جنگ تبوک میں چلو، جہاد کے بارے میں۔ اب 3 صحابی تھے اس میں، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابی ہیں کہ جن کو جو جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے۔ ہوا ایسا تھا کہ جنگ تبوک میں صحابہ اکرام رخصت ہوئے، ان کے دل میں یہ خیال آیا ابھی جا ہی رہے ہیں، زیادہ دور نہیں پہنچے ہوں گے، بھاگ کر جائیں گے، ہم شامل ہو جائیں گے۔ شام ہو گئی، اگلا دن گزر گیا، یہاں تک کہ سستی ان پر اس طرح غالب تھی کہ وہ گئے ہی نہیں، وہ رک گئے، ادھر پہ ہی رہ گئے۔ عزیزان مکرم، یہ سستی بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا نا، افطاری کرنے کے بعد ابھی تو عشاء کے لیے کھڑے ہوں گے، عشاء کی تلاوت آرام سے ہوتی ہے، تھوڑا 4 رکعت کے بعد جائیں گے اور تراویح میں شامل ہو جائیں گے، پھر لیٹے، آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے بعد 20 رکعت بھی کب ختم ہوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، فجر کا بھی ایسے ہی ہے کہ سحری کرنے کے بعد ابھی 10 منٹ ہے، ایک نیند کر لیتا ہوں پھر جاتا ہوں، لیکن وہ ایک نیند ایسی لمبی ہوتی ہے کہ فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے تب جا کے آنکھ کھلتی ہے۔ یہ سستی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ان سستیوں سے بچیں، یہ عبادتوں سے ہمیں دور کرتی ہیں۔ صحابہ اکرام کے ساتھ یہی ہوا۔ غزوہ تبوک میں سستی کی بنا پر نہیں شامل ہو پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے بعد جب واپس آئے تو ان کو دریافت کیا، یہ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ تھی تم شامل نہیں ہو پائے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ہم چاہتے تو اس وقت بہانہ بنا سکتے تھے کہ ہم گھر کے کام میں مصروف تھے یا دیگر وجوہات کی بنا پر نہیں آئے، لیکن یہ بہانہ کس سے بناتے؟ ارے وہ تو اس کا بھی حال جاتے ہیں جو دلوں میں چل رہا ہوتا ہے، ہم ان کے پاس کون سا بہانہ بناتے ہیں؟ وہ تو دل کے بھی حالات جانتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہماری سستی تھی، ہم شامل نہیں ہو پائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں سے نہ ان سے کوئی سلام کرے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، کوئی ان سے میل جول تک نہیں رکھے گا، مکمل بائیکاٹ ہو گیا۔ عزیزان مکرم، قرآن وہی کہتا ہے کہ ان کے لیے زمین اگرچہ وسعت رکھتی تھی لیکن باوجود اس کے تنگ ہو گئی تھی۔ آپ اتنے بڑے علاقے میں رہ رہے ہو، گھر سے باہر نکالنے کے بعد کوئی آپ کو دیکھے بھی نہ، آپ سے بات بھی نہ کرے، سلام بھی نہ کرے، دکانوں پر جا کر بیٹھے، کوئی آپ سے خریداری بھی نہ کرے، عزیزان مکرم آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے صحابہ کرام کے۔ بہت دل پہ ایک بار سی بات جا رہی تھی کہ ہم نے بہت غلط کیا، افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو رحم آیا ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دیکھو قرآن میں نا، اور ان تینوں پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا۔ کن تینوں پر؟ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق آیت نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ عزیزان مکرم، یہاں بتانے کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے لیے بلائیں تو حاضر ہونا ضروری ہے، اور دوسری صورت یہ جب جہاد فرض ہوگا تب مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کرنا لازم ہے۔ اپنے گھر کو، بیوی کو، کاروبار کو، کسی کو بھی وہ آڑے نہیں لا سکتا، اسے پس پشت ڈالنا پڑے گا، ورنہ اس کی زندگی کے یہی معاملات ہوں گے کہ اللہ ناراض ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ اور یہاں پہ قرآن ہمیں ایک نظریہ اور دیتا ہے کہ جو گناہوں میں مبتلا ہوں، جو بدکاریوں میں مبتلا ہوں، ان سے مکمل بائیکاٹ کر لیا جائے۔ یہ بائیکاٹ کا جو طریقہ ہے رسول پاک نہیں دیا۔ اگر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص علاقے میں شراب پیتا ہو اور علاقے کو لوگ مکمل یہ کہتے ہیں ہم آج کے بعد اس سے سلام بھی نہ کریں گے، اس سے بات بھی نہ کریں گے، اس کے گھر سے کوئی خرید و فروخت بھی نہ کرے گا، کوئی اس کے یہاں رشتہ داری بھی نہ رکھے گا، ہر اعتبار سے اگر اس سے دنیا والے بائیکاٹ کر لیں، آپ بتائیں ان چیزوں کو وہ ترک کرے گا کہ نہیں، چھوڑے گا کہ نہیں؟
عزیزان مکرم یہ اصلاح کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ کہ اگر بائیکاٹ کا نام بھی سن لیا جائے تو یہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا ایسا ہی ہے، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ عزیزان مکرم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جب کوئی گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کے ساتھ اپنے بات چیت کلام کو بند کرو تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم نے جو کچھ کہا اس میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جانے انجانے میں ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے تو رؤوف الرحیم ہے مولا، تو غفور الرحیم ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بے حساب کتاب بخش دے۔ اے پاک پروردگار عالم، ماہ رمضان دن بدن ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ اس کی رخصتی سے قبل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے ماہ رمضان میں عبادتوں کی توفیق دی مولا، اس کے علاوہ اگر زندگی ہماری دیگر ایام میں ہے تو ان میں یوں ہی ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما مولا، وہ توبہ نصیب فرما جس کے بعد گناہوں کا تصور ختم ہو جائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما مولا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما، حاسدین کی حسد سے بچا، نظر بد کی نظر بد سے بچا، شیاطین کے شر و فتنوں سے بچا۔ اے پاک پروردگار عالم، مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والوں کو تو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کو غیروں کی نظروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہو انہیں حفظ و امان نصیب فرما، جب تک جیے مولا ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم سب کو بخشو میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جو کچھ کہا جو کچھ کہنے سے رہ گیا تو علیم و خبیر ہے، نالین رسول کے صدقے تو فعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔